بہت لائق احترام ہے. جب یہ اسپیکر تھے اور اس وقت یہ لیڈر دی اپوزیشن کو کس طرح بولنے نہیں دیتے تھے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ریکارڈ کا حصہ ہے. دیکھیے میاں صاحب نے بات کی ہے. میرے حوالے سے میں ایک بات ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ اسپیکر صاحب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ پورا ریکارڈ نکالیں جس میں میاں صاحب جو ہے نا 8 گھنٹے تقریر کرتے تھے. 8 گھنٹے تقریر کرتے تھے. 2 دن تقریر ہوتی تھی. اور انٹرسٹنگلی میں دوسری بات بتاؤں، میں آپ کی ریکارڈ کے لیے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بجٹ اجلاس میں فائنانس منسٹر کی تقریر سے پہلے بھی ہم نے اپوزیشن لیڈر کو اس وقت موقع دیا تھا. آپ دیکھیں خورشید شاہ صاحب ادھر، خورشید شاہ صاحب بیٹھے ہیں. خورشید شاہ صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب 1-2 منٹ کی بات کرنا. ابھی کبھی ہوا نہیں ہے کہ فائنانس منسٹر جب بجٹ پیش کرے اس سے پہلے بھی میں نے موقع دیا ہے. میں نے رولز کے لیے اور اس وقت بھی جس طرح ریکارڈ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اسپیکر صاحب آپ پورا ریکارڈ نکالیں. اور پھر لڑائی ہوتی تھی. خواجہ آصف صاحب اپنا گھنٹے تقریر کرتا تھا، شاید خاکانہ سے اپنا گھنٹے میں تقریر کرتا تھا، اور پھر جو ہے نا ان کے آپس میں ایک اور بھی سلسلہ چلتا. جتنا یعنی ہم نے بجٹ میں 84 آور 84 گھنٹے بجٹ سپیچز کرائی ہے جو تاریخ کا حصہ ہے. میں بتانا چاہتا ہوں جی 2 گھنٹے. اور انٹرسٹنگ بھی اس وقت لائیو چلتا تھا. میاں صاحب لائیو تقریر کرتے تھے. ابھی تو کیمرے بند ہیں، کوئی لائیو ہمارا نہیں چلتا. فرق ہوتا ہے. ہم نے اس وقت ضرورت کی ہم لائیو چلایا کرتے تھے. ابھی ہمارا ابھی ادھر فرشتے بیٹھے ہیں. فرشتے بیٹھے. شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سینسرشپ ہے. پارلیمنٹ جو ہے نا صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے اور نہ اس پارلیمنٹ کی کوئی عزت رہی ہے اور نہ مجھے بتائے کہ آپ میں پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں. مجھے بتائے اس پارلیمنٹ کو آپ کدھر رکھتے ہیں؟ آپ کی رولز ہے کہ جب کسی ایم این اے کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تو اسپیکر سے اجازت لینی ہوتی ہے. آپ اپوزیشن لیڈر کے گھر پہ چھاپا مارتے ہیں، اسپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا. آپ ایم این اے کو ہراساں کرتے ہیں، اسپیکر کوئی نوٹس میں نہیں لاتا. اور آپ کے پارلیمنٹ آپ کی سینئر پارلیمنٹیرین جاتے جیل میں ملاقات نہیں کرنے دیتی. اور جس طرح اس کا استحصال ہوتا ہے، جس طرح پریویلیج بریک ہوتی ہے، وہ بھی مثال نہیں ملتی. اسپیکر صاحب آپ کی ذمہ داری ہے. یار شمع کو بات شمع آتی ہے، وہ اندھیرا نظر نہیں آتا تو آ جائے گا نا. آخر میں شمع بھی آ جائے گی. شمع ہی آتی ہے نظر آپ کو، اور کچھ نہیں نظر آتا. وہاں وہ کھمبے لگے ہوئے وہ نظر نہیں آتے، شمع نظر آتی ہے آپ کو. جی نو کراس ٹاک. جناب اسپیکر، یہ جو 80th ان کو کہتا صبر کر لے، سب کچھ بتا دیں گے. کائنڈلی آپ وہ جو بات جو کرنے آئے ہیں، جو آپ لوگوں کے سوالات اسد یہ نئی روایات قائم نہ کریں. فلسطین کے اوپر UN جنرل وہی بات یہ نئی روایات قائم نہ کریں. میری بات سنیں، مجھے فلور دیا ہوا ہے، میں ان کی بات ہمیشہ سنتا ہوں. یہ میری بات سنیں مہربانی کر کے. آپ کو سب پتہ چل جائے گا. آپ صبر کریں ذرا، جب اس کی باری آئے گی تو اس میں بھی پتہ چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو UN جنرل اسمبلی کا جو 80th سیشن تھا جناب اسپیکر، وہ پرائم منسٹر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی بھرپور نمائندگی کی. اور انہوں نے جہاں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا وہاں فلسطین کا مسئلہ بھی اٹھایا. جہاں انہوں نے دوسرے گلوبل ایشوز پہ ذکر کیا، کلائمیٹ چینج کا، وہاں پاکستان کا انڈس واٹر ٹریٹی کا خصوصاً ذکر کیا. اور یہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی. اور جب وہ سیشن انہوں نے تقریر ختم کی تو سب سے پہلے فلسطین کے جو وہاں نمائندگی تھی اور جو ان کے اپنا صدر اور وزیر اعظم کے بہاف پہ تھے لوگ، وہ
The proceedings of the house are suspend کر دوں, اس لیے پلیز بات کرنے دیں. ایک امپورٹنٹ ایشو پہ ہو رہا ہے, میں پھر پروسیڈنگز بند کر کے منڈے پہ لے جاؤں گا سیشن. ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, فلسطین ہے, یہ ساری چیزیں اس کو کریں پلیز سنیں. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ وہاں اسرائیل کو بائی نیم کرٹیسائز کیا گیا, کوئی نئی بات نہیں ہے, تقریر سن بھی لیا کریں, صرف آپ ایک مفروضے کے طور پہ نہ جایا کریں. ابھی آپ دوبارہ چلے جائیں گوگل پہ تو آپ کی تقریر مل جائے گی. تو اسرائیل کو بائی نیم کنڈیمڈ کیا گیا. تو یہ صرف یہاں میں معاملہ یہاں میں سارا جواب دیتا ہوں جی, میں کہ مجھے صرف ٹائم دے دیں مہربانی کر کے صبر سے. تو یہ جو ان کی نمائندگی تھی وہ آپ کے سامنے ہے, ریکارڈ پہ ہے. سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر وہ ہے, یعنی 24 گھنٹے میں 1 ملین سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے تھے, اور جو نیکسٹ تھی وہ 300,000 کے قریب تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. اس کے علاوہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چائنیز جو ہے وزیر اعظم انہوں نے خود چیئر کرنا تھا, پاکستان اس پہ مدعو تھا, اور پاکستان نے اس میں وزیر اعظم صاحب نے اس میں خود اس میں نمائندگی کی. اسپیشل کلائمیٹ ایونٹ جو ہے, جو ہماری چونکہ جو فلڈز کا مسئلہ ہے, اور جو پاکستان 1% سے کم ایمیشنز کے باوجود دنیا میں ٹاپ 10 کنٹریز میں ولنریبل ملک ہے, اس حوالے سے وہ بہت اہم ایونٹ تھا. اور اس میں جو نمائندگی وزیر اعظم صاحب کی تھی, اور اس میں پریزیڈنٹ آف برازیل خود اس کو چیئر کر رہے تھے. اور جو COP 30 ہونے جا رہا ہے وہ برازیل میں ہونے جا رہا ہے اگلے چند مہینوں میں, اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونس بہت زیادہ تھی, اور اس کی نمائندگی بھرپور کی گئی پاکستان کی. اسی طرح ملٹی لیٹرل میٹنگ ایک ہوئی, اس کی تفصیل میں فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے سیپریٹ ابھی عرض کروں گا. لیکن وہ جانے سے پہلے یہ بات ہوئی کہ UNGA تو ہونا ہے, ہر سال ہوتا ہے, اب بھی ہوگا, 80واں ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشن فیل ہو چکا ہے غزہ میں خون بندی کرانے کے لیے. یورپین یونین فیل ہو چکا ہے وہاں خون بہانے کو ختم کرنے کے لیے. عرب ممالک فیل ہو چکے ہیں وہاں خون بند کروانے کے لیے. ہیو اے ہارٹ. کوشش کیا تھی کہ کیا پاکستان, اور یہ کوئی اناؤنس کر کے نہیں, یہ ایک نوبل مشن تھا اس وزٹ کا, کہ کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ اگر کچھ ممالک مل کے, US از دی پرہیپس دی لاسٹ ہوپ ناؤ, کہ اگر ان کو انگیج کر کے یہ خون بندی جو روز ہو رہی ہے معصوم جانوں کی, اب وہ بھوک کی وجہ سے بیچارے فوت ہو رہے ہیں وہاں لوگ, کئی درجنے روز وہاں سے نکالے جا رہے ہیں, اور جو گئے ہوئے ہیں ان کو واپس آنے نہیں دیا جا رہا. ویسٹ بینک کو ہڑپ کرنے کا پلان ہے. تو اس کے لیے ایک پلان تھا کہ کچھ ممالک اگر مل کے, تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں US کے, ان کو انگیج کر کے ان کو انوالو کریں کہ بھئی یہ اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ مسئلہ یہ ہے فلسطین کا,